بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، پھر تابعین، پھر سلف صالحین تیاری کیسے کرتے؟ آپ کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہر روز اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے رات شروع ہوتے وقت ہی غسل کر لیں۔ جیسا کہ ابن جریر بیان کرتے ہیں، کانوا یستحبون ان یغتسلوا کل لیلہ، سلف صالحین ہر رات کو غسل کیا کرتے ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی تھے جو صرف غسل نہ کرتے بلکہ خوشبو لگاتے، اس امید سے کہ اللہ کے نورانی اور مقدس فرشتوں نے آنا ہے تو ہمیں ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس لیے زر بن حبیش وہ خصوصاً اس بات کا اہتمام کیا کرتے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب 24ویں رات ہوتی تو غسل کر کے خوشبو لگاتے اور خوبصورت لباس پہنتے، اور پھر اگلے دن ان کو لپیٹ کے رکھ دیتے کہ آئندہ سال ان کو پہننا ہے۔ ایوب السختیانی رحمہ اللہ 23ویں اور 24ویں اور 25ویں رات کو 2 نئے لباس پہنتے اور کہتے یہ مدینے والوں کی رات ہے، اکثر لیلۃ القدر مدینے میں 23ویں رات کو آتی ہے۔ حماد بن سلمہ بیان کرتے ہیں، ثابت البنانی جو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، وہ سب سے اچھا لباس اس رات کی تلاش میں پہنتے اور مسجد کو خوشبو لگاتے، اور اس بات کی امید میں اللہ کے سامنے کبھی دعا میں لگ جاتے، کبھی نوافل شروع کر دیتے، کبھی ذکر میں لگ جاتے کہ آج کی رات وہ رات ہے جو میری پوری زندگی کو پر رونق بنا سکتی ہے۔ غسل کرنے کے بعد دوسرا طریقہ، اس رات کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، جیسا کہ سلف صالحین ایسا ہی کیا کرتے۔ اور تیسرا کام، اس رات کو کثرت سے دعا کی جائے، اس لیے سفیان ثوری کہا کرتے تھے، الدعاء فی تلک اللیلہ احب الی من الصلاۃ، کہ اس رات کثرت سے دعا کرنا کثرت نوافل سے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی دعا جو نماز میں بھی کی جائے، اگر اکیلی دعا ہوگی تو وہ بھی عبادت ہے، لیکن اگر نماز بھی پڑھے اور نماز کے اندر کثرت سے تسبیحات کرے، کثرت سے دعا کرے، تو یہ اس سے بھی اچھا ہوگا۔ چوتھا کام، اس رات کے اندر جو قرآن، جو نماز پڑھے، غور کر کے پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزری، عشاء سے لے کر فجر تک آپ نے مسلسل قیام نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ شاید عشاء سے لے کے میں کھڑا ہو جاؤں اور ٹھونگے مار مار کے ساری رات گزار دوں کہ آج میں نے 100 نوافل پڑھے ہیں۔ سید المرسلین نے یہ کام نہیں کیا۔ سید المرسلین نے جو کام کیا ہے اس قدر خوبصورت کیا ہے، لیکن تھوڑا کیا ہے کہ آپ اگر 11 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں، 8 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں، اس طرح دل لگا کے پڑھیں، غور کر کے پڑھیں، خشوع کے ساتھ پڑھیں کہ ادھر تمہاری زبان پہ یہ کلام جاری ہو، ادھر اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری ہو جائے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو توفیق سے نواز دے۔ اس رات کو کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے، یہ 5واں کام ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ویسے تو سخاوت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت سارے سال سے زیادہ ہوتی، کالریح المرسلہ، ایسے ہوتی جس طرح تند و تیز ہوائیں چلتی ہیں تو کوئی گھر باقی نہیں بچتا، ہر گھر تک وہ ہوا پہنچتی ہے، اس طرح آپ کی سخاوت ہر جگہ پہنچتی تھی۔ اللہ عز و جلال ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹا کام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا،
كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعدي. آپ ہر سال اعتکاف کیا کرتے اور اس کے بعد پھر آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا. اعتکاف مرد ہو یا عورت ہو اس کا مسجد میں ہی ہوتا ہے. بربك الكريم